جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان کی جانب سے 184(3) کے رولز بننے تک مقدمات ملتوی کرنے کا حکم الیکشن التوا کیس کی سماعت کرنے والے لارجر بینچ کو توڑنے کی وجہ تو بنائی ہے، وہیں اس نے کئی قانونی سوالات اور پیچیدگیوں کو بھی جنم دیا ہے جن کو حل کیے بغیر سپریم کورٹ میں نظر آنے والی تقسیم ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ بینچ ٹوٹنے کے عمل نے چیف جسٹس عمر عطا بدیال کو بھی ایک اور گرداب کی طرف دھکیل دیا ہے۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس کے از خود نوٹس اور درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے قواعد و ضوابط کی تشکیل تک سپریم کورٹ میں زیر سماعت اس نوعیت کے تمام مقدمات کی سماعت مؤخر کرنے کا حکم دینے والے دو میں سے ایک جج جسٹس امین الدین خان اس 5 رکنی لارجر بینچ کا بھی حصہ تھے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے التوا کے خلاف کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ بدھ کے روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے اکثریتی فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ آئین اور قواعد چیف جسٹس کو اسپیشل بینچ تشکیل دینے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر درخواستوں کے حوالے سے قواعد موجود ہیں، تاہم از خود نوٹس مقدمات مقرر کرنے اور بینچوں کی تشکیل کے لیے قواعد موجود نہیں ہیں۔ اس حوالے سے قواعد کی تشکیل تک عام آئینی اور از خود مقدمات پر سماعت مؤخر کی جائے۔ عدالت نے پیمرا کی جانب سے ججوں پر تنقید پر پابندی کو آئین اور اسلام کے خلاف قرار دیا ہے۔ اکثریتی فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور 16 ججوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اکیلے چیف جسٹس 16 ججوں کی عقل اور دانش استعمال نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس اپنے قواعد بنانے کا اختیار ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ 184(3) کے تحت درج مقدمات میں اپیل کا حق بھی نہیں ہے۔ از خود نوٹس لیے جانے اور مقرر کرنے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، جبکہ سپریم کورٹ کو اس ضمن میں قواعد بنانے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ جب تک آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت قواعد نہیں تشکیل پاتے، ایسی تمام جاری سماعتیں روک دی جائیں۔ جمعرات کے روز جسٹس امین الدین نے اپنے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حکم کی روشنی میں ہی الیکشن التوا کیس کی سماعت کرنے والے لارجر بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، جس کے بعد یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اور اب نیا بینچ تشکیل پائے گا۔ اس پیش رفت نے ملک کی سب سے بڑی عدالت اور اس کے سربراہ کے لیے پیچیدہ صورتحال کو جنم دیا ہے، اور یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کی وہ درخواست جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں انتخابات 8 اکتوبر تک ملتوی کرنے کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس کی سماعت سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کر رہا تھا، اس کے ٹوٹنے کے بعد سماعت اب کتنی دیر تک ملتوی ہوگی، اور کیا سپریم کورٹ کے عدالتی حکم کی پابندی چیف جسٹس پر بھی عائد ہوتی ہے یا کیا وہ اپنی مرضی سے نیا بینچ تشکیل دے پائیں گے؟ اس بارے میں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جوڈیشل آرڈر کے ججز بھی پابند ہیں جب تک کہ وہ عدالتی فیصلہ عدالتی حکم ہی کے ذریعے واپس یا معطل نہ کر دیا جائے۔ اس حوالے سے سینئر وکلا نے ایک ایسی ہی صورتحال کا حوالہ دیا۔ وکلا کا کہنا تھا کہ 1997 میں جب سجاد علی شاہ چیف جسٹس پاکستان تھے تو کوئٹہ میں جسٹس سجاد علی شاہ کے حوالے سے جوڈیشل آرڈر جاری کیا گیا۔ ان ججز میں جسٹس ارشاد حسن خان، جسٹس خلیل الرحمان اور جسٹس ناصر اسلم زاہد شامل تھے۔ اس جوڈیشل آرڈر کو چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے ایک بینچ بنا کر معطل کرنا چاہا تھا، تاہم بعد ازاں پیدا ہونے والے حالات کے باعث جسٹس سجاد علی شاہ کو جانا پڑا۔ قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی میں بھی ایک مثال موجود ہے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال مندوخیل نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کی درخواست پر 184(3) کے تحت حکم صادر کیا تو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بدیال جو اس وقت قائم مقام چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک 5 رکنی بینچ تشکیل دے کر اس حکم کو معطل کیا اور بعد ازاں اس بینچ نے از خود نوٹس کے اختیارات چیف جسٹس پاکستان کی ذات میں مرکوز کر دیے تھے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جوڈیشل سائٹ پر جاری کیا گیا حکم کے چیف جسٹس بھی پابند ہیں، کیونکہ چیف جسٹس بھی دیگر ججوں جیسے ہی ہیں، ان کو صرف انتظامی اختیارات کے باعث ایک بلند درجہ حاصل ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।